ارشاد صاحب، ہم یہاں بات کر رہے تھے اور بہت سے جو صحافی ہیں وہ لوگ یہی کافی عرصے سے سنیا بھیج رہے تھے کہ بیٹھ جائیے، بات کیجئے، بات کریں گے تو بات چلے گی۔ اب ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو لے کر اور پھر 1971 کو لے کر ایک نئی مہم شروع کی جاتی ہے، دوسری طرف اس مہم پہ ایف آئی اے حرکت میں آتی ہے، نئی انکوائری کھل گئی ہے۔ کیا مذاکرات ہوں گے؟ دونوں جانب سے ایک پریشر زیرو لائن پہ آ جائے گا اور پھر بیٹھنا مجبوری بن جائے گا، یا مذاکرات صرف ایک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ہو نہیں پا رہی؟ بھائی صاحب، آپ کے علم میں ہے، بلکہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 1971 کا سانحہ جو ہوا اس میں ہماری جو اس وقت کی قیادت تھی، جنرل یحییٰ خان تھے، بھٹو صاحب تھے اور لوگ تھے، ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سانحہ صرف اس بنا پر وقوع پذیر نہیں ہوا کہ عوامی لیگ کی کامیابی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ایک اہم ترین وجہ تھی، دشمن کو موقع ضرور ہم نے فراہم کیا، لیکن وہ بھارت کی انوالومنٹ تھی، بھارت کا منصوبہ تھا، اور جو بھی اب تک کتب شائع ہو چکی ہیں، شیخ مجیب الرحمان کے انٹرویوز شائع ہو چکے ہیں، اس میں یہ واضح ہے کہ 1962 سے شیخ مجیب الرحمان صاحب کا اور بھارتی قیادت کا، جواہر لال نہرو کے دور سے، اندرا گاندھی کے دور سے، یہ ایک ملی بھگت تھی، ایک منصوبہ تھا پاکستان کو توڑنے کا، اور اس میں اور بہت ساری طاقتیں تھیں۔ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اگرتلہ سازش کے اس کے ایک اہم کردار تھے جو باقاعدہ اس وقت پاکستان کی حکومت میں تھے، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، ان کے بھتیجے نے ان کی یادداشتیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہمارے بھارت سے رابطے تھے۔ تو اس لیے جب ہمارے سیاستدان موازنہ کرتے ہیں اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ تو بڑے مظلوم تھے، ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک رو میں آ کے کہہ دیا کہ جی وہ غدار نہیں تھا۔ اب اگر یہ پی ٹی آئی کے دوست یہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، عوامی مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا تو اس پر آپ دلائل دیں، لیکن اس کا موازنہ شیخ مجیب الرحمان سے کرنا، یا 71 کی پاکستان کی سقوط مشرقی پاکستان کو، یا پاکستان کی سے علیحدگی جو مشرقی پاکستان کی ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ یہ کہنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ حکومت جس طریقے سے روز بروز تناؤ میں اضافہ کر رہی ہے، جس طریقے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگاتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک کا مفاد اس وقت یہ ہے، اور حکومت کا مفاد اپنا بھی، میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ جو اضطراب ہوتا ہے، جو بے یقینی ہوتی ہے، جو عدم استحکام ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کو تو مفاد میں ہوتا ہے، حکومت کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی، ملک کے اندر جو ہے ایک بے یقینی اور مایوسی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہوتی، گورننس کے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو شکایات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرے اور ملک میں ایک پرامن ماحول پیدا کرے، لیکن اس طرف ہمارے سیاستدان دونوں طرف کے نہیں آ رہے، میں دونوں طرف کے ہی کہوں گا، تو اس کی وجہ سے معاملات اچھے تو نہیں ہیں، معاملات بہتر تو نہیں ہو سکتے۔ ارشاد صاحب، یہاں تو بات ہی وہی ہوئی، ایک پوری کیمپین چلی کہ حالات جو ہیں آپ وہ 1971 والے پیدا کر رہے ہیں۔ شوکت صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ حالات نہیں ہیں یہاں پہ، اور کنٹیکس پہ بات میں جائیں، لیکن یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ چلا کون رہا ہے یہ اکاؤنٹ۔ ارشاد صاحب، یہ تو میں خود بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہا ہے، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، 71 کا موازنہ بس اس حد تک ضرور کیا جا سکتا ہے کہ مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے، تبدیلی اور شرکت اقتدار کا آستہ عوام کے ذریعے ہی کھلنا چاہیے، لیکن اس کا موازنہ کرنا پاکستان کی علیحدگی کا یا عوامی لیگ کا یا یحییٰ خان کی جو بری حکمرانی ہے اس کو آج کے دور سے ملانا وہ کوئی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر بھارت مداخلت نہ کرتا تو پاکستانی فوج یا پاکستانی عوام نے
مشرقی پاکستان کو علیحدہ نہیں ہونے دینا تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے حکمرانوں کی حماقتیں تھیں، لیکن بھارت کی چالاکی تھی، بھارت کی فوجی جارحیت تھی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے آگے چلنا چاہیے۔ یہ خواہش ضرور کرنی چاہیے کہ اس طرح کی حماقتیں، اس طرح کی غلطیاں آج ہم نہ کریں، لیکن یہ ٹوٹلی یہ کہہ دینا کہ جی مینڈیٹ نہ ماننے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، وہ مناسب موازنہ نہیں بنتا اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، جب وہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ اقتدار میں نہیں ہوتے، تو پھر وہ یہ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اور تاریخ جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا، تو یہ تو بڑی سادگی ہے، سادہ اس اتنے بڑے معاملے کی جو ایک عالمی سازش تھی اس کی بالکل سادہ تشریح ہے اور سادگی کے ساتھ تشریح ہے۔ صحیح۔ ارشاد صاحب خیر بڑے آپٹمسٹک لگ رہے تھے شوکت یوسفزئی صاحب، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ٹویٹ کر دیا، غلط کر دیا، اس کی تردید کر دیں، آ جائیں اس کو دوبارہ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، تردید کر دیں، بڑے اوپن ہارٹیڈلی انہوں نے بات کی۔ لیکن میں تھوڑی پنجاب کی بات کروں گا ارشاد صاحب۔ لوکل باڈی بل جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے۔ 20,000 کی آبادی پہ یونین کونسل ہوگی، 50,000 کی آبادی پہ ٹاؤن کمیٹی ہوگی، 7 لاکھ پہ میرے خیال میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائی جائے گی۔ یہ لوکل باڈیز کی کہانی سول حکومتوں میں ارشاد صاحب کیوں نہیں پروان چڑھتی؟ اور یہ قانون سازی اگر ہوتی ہے، اس سے پہلے بزدار صاحب نے بھی ایک قانون بدلا تھا، اس سے پہلے جو لوگ PMLN کے دور میں منتخب ہوئے تھے ان کو حکومت نے ہٹا دیا تھا، پھر وہ سپریم کورٹ سے بحال ہوئے، یہ عجیب ہی ایک کھچڑی بن جاتی ہے۔ کیا ایک ایسا قانون مسلم لیگ نون بنا پائے گی کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو، سب کا اتحاد ہو، اپوزیشن کو آن بورڈ لے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک وہی سلسلہ ہے جس طرح ماضی میں سول حکومتیں کرتی رہی ہیں لوکل باڈیز پہ؟ عباس صاحب، لوکل باڈیز جمہوریت کی بنیاد ہے، اور جن ممالک میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے اس میں اہم ترین کردار لوکل باڈیز کا رہا ہے۔ لوکل باڈیز کی وجہ سے عوام کے مسائل سے سیاسی جماعتیں اور حکومت براہ راست آگاہ ہوتی ہے۔ لوکل باڈیز کی وجہ سے تعمیر و ترقی کا کام ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، کرپشن کم سے کم ہوتی ہے۔ لوکل باڈیز کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے اندر ایک کلچر آتا ہے کارکن کو عزت دینے کا، کارکن بڑے پیمانے پر شریک اقتدار ہوتے ہیں، براہ راست ان کا لیڈرشپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی یا جو جمہوریت نقائص اور کمزوری کا شکار ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے بھٹو صاحب سے لے کر عمران خان تک، عمران خان صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب تک، زرداری صاحب تک لوکل باڈیز کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے، آئین میں باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہوگی، جس میں لوکل باڈیز ہوں گے، صوبے ہوں گے اور مرکزی حکومت ہوگی، لیکن یہاں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہی جمہوری اور پارلیمانی حکومت سمجھ لیا جاتا ہے، جو کہ ایک ناقص بات ہے، ناقص فہم کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ایک آئینی تقاضا ہے، ایک جمہوری تقاضا ہے کہ کوئی جمہوریت پروان چڑھ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو ہم MNAs کو فنڈز دیتے ہیں اور جس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے، یہ جو MNAs کو ہم نے موری ممبر بنا دیا ہے، گلیاں نالیاں پختہ کرانے پر لگا دیا ہے، اس کی وجہ سے قانون سازی نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کے دروازے پر حل نہیں ہوتے۔ تو میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کو ہی صرف نہیں، تمام جماعتوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔